رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی بہت بیمار ہو گئے۔ بیماری نے اس قدر شدت اختیار کی کہ وہ صحابی سوکھ کر کانٹا ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صحابی کی بیماری کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابی کے پاس تشریف فرما ہوئے تو دیکھا کہ وہ صحابی حالت نزاع میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی پر بڑی شفقت فرمائی۔ بیمار صحابی نے جب بادشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس پایا تو گویا ان کو نئی زندگی مل گئی۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تشریف آوری میرے لیے باعث صد برکت ہے۔ میرے یہ نصیب کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے غریب خانہ پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے مجھے شفا مل گئی اور مجھے سکون قلب نصیب ہوا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریض کی حالت دیکھتے ہی حقیقت سمجھ لی اور اپنے صحابی سے فرمایا کہ تم نے کوئی ایسی دعا مانگی ہے جس کے نتیجے میں تم اس حالت کو پہنچے ہو۔ صحابی نے عرض کیا، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا کہ میں نے ایسی کون سی دعا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر توجہ فرمائیں تاکہ مجھے وہ دعا یاد آ جائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی توجہ سے صحابی کو وہ دعا یاد آ گئی۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گناہوں کے دریا میں ڈوب گیا تھا اور نجات کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ جب بھی گناہ گاروں کے لیے عذاب کی وعید کا سنتا تو سخت بے چین ہو جاتا تھا۔ میں اپنے آپ کو ایسی مشکل میں گرفتار پاتا تھا کہ جسے نہ بھاگنے کا چارہ تھا نہ رہائی کی کوئی شکل، سوائے خدائے پاک کے اور کہیں پناہ نہیں مل سکتی تھی۔ میں نے بھی ہاروت اور ماروت کی طرح یہ سوچا کہ آخرت میں عذاب سہنے کی بجائے دنیا کی زندگی میں عذاب بھگت لوں تاکہ آخرت میں نجات پانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ لی کہ اے پروردگار، وہ عذاب جو آخرت میں میرے لیے مقدر ہے مجھے اسی دنیا میں دے دے اور آخرت میں میرے لیے نجات لکھ دے۔ میں یہ دعا مسلسل مانگتا رہا۔ یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ عجیب قسم کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے سخت تکلیف لاحق ہو گئی، حتیٰ کہ میں ذکر الہی سے عاجز ہو گیا اور اپنے پرائے کی تمیز جاتی رہی۔ اگر میں آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور نہ دیکھ لیتا تو میں اپنے آپ سے گزر گیا ہوتا۔ آپ کی بابرکت ذات نے میری کریمانہ عیادت فرمائی جس سے میں بچ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو منع فرمایا کہ آئندہ ایسی دعا نہ کرنا جس سے اپنے ہاتھوں اپنی تباہی آ جائے۔ ایک کمزور چیونٹی کی کہاں طاقت کہ وہ ایک پہاڑ کو اٹھا لے۔ اس پر صحابی نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو دعا سکھائی کہ اے رب، ہماری مشکل آسان کر، ہمیں دنیا میں بھی بہترین اچھائی عطا کر اور آخرت میں بھی بہترین اچھائی عطا کر۔ اپنے راستے کو ہمارے لیے باغ کی طرح آسان اور دلچسپ بنا دے۔ ہماری منزل مقصود اور ہمارا مطلوب تو ہو جا۔ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کے سامنے انسان کی حقیقت چیونٹی جیسی بھی نہیں۔ عذاب کی شکل خواہ اس دنیا میں ہو، وہ انسان کی فطری کمزوری کے سبب ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا خدا پاک کے دربار سے ہمیشہ رحمت اور سہولت مانگو۔ سب کو سیدھا راستہ خوش نصیبوں